واسطہ خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللہ سبحانہ وتعالی کا عظیم احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں رمضان کا مبارک رحمت والا، برکت والا اور مغفرت والا مہینہ مرحمت فرمایا۔ ہمیں سے کتنے لوگ سال گزشتہ ہمارے درمیان تھے لیکن ان کی زندگی نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عمروں میں برکت دی اور ایک اور رمضان ہمیں عطا فرمایا، یہ اسی کا فضل اور احسان ہے۔ مہلت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مہلت جسے ملے وہ اس کا فائدہ اٹھائے۔ اللہ نے ہمیں ایک سال کی اور مہلت دی اور ایک رمضان کی اور نعمت مرحمت فرمائی تاکہ اس میں ہم اللہ کی رحمتوں کو مانگ لیں، اللہ کی برکتوں کو مانگ لیں اور اللہ سبحانہ و تعالی سے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں۔ کیونکہ روزے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے تقویٰ، کہ تم اس لیے روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، جس بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا اور خوف ہوگا وہ بہت سے گناہوں سے بچے گا اور پھر وہ تقویٰ کی دولت سے مالا مال ہوگا اور اللہ کا بہت ہی محبوب بندوں میں شمار ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور اس کو مسند احمد نے نقل کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعطیت امتی خمس خصال، کہ میری امت کو 5 تحفے دیے گئے رمضان کے اندر۔ اس سے پہلی امتوں کو وہ تحفے اور وہ گفٹ نہیں دیے گئے۔ اس میں سے پہلا تحفہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری نعمت دوسرا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ ہے کہ روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ تیسرا تحفہ کہ روزانہ جنت کو آراستہ اور آراستہ کیا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے۔ اور چوتھا تحفہ کہ اس ماہ مبارک میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں
اور پانچواں تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری امت کو تحفہ دیا گیا وہ ہے کہ رمضان کے اخیر میں بندوں کی یعنی روزے داروں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مغفرت کی رات شب قدر ہے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کا دستور اور اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 5 تحفے میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں جو پہلی امتوں کو یہ تحفے یہ گفٹ نہیں ملے۔ پہلا تحفہ کیا ہے کہ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ منہ میں بدبو اس لیے آتا ہے کہ جب معدہ ہمارا خشک ہو جاتا ہے تو پھر معدے کے اندر سے وہ بدبو آتی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شراح حدیث نے 8 تصریحات لکھی ہے اس کے متعلق۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ خوشبو جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت میں اس روزے دار کو مشک کی خوشبو عطا فرمائے۔ دنیا میں تو منہ سے بدبو آتی تھی لیکن آخرت میں مشک کی خوشبو سے عطا فرمائے۔ اور راجح قول جو فرمایا کی بدبو جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی ہے یا پھر فطری طور پر کسی انسان کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی بدبو بھی اس کو اچھی لگتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ، مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوسری چیز مسواک کرنے کا ہے۔ بعض فقہاء نے لکھا ہے اور پھر دیگر ائمہ نے کہ شام کے وقت میں یعنی عصر کے بعد مسواک نہیں کرنا ہے روزے کی حالت میں، کیونکہ یہ بدبو جو ہے اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ ہے کہ جو بدبو آتی ہے بعض بدبو دانتوں سے آتی ہے تو دانت کی صفائی مقصود ہے اور محمود بھی ہے شریعت کے اندر، اس لیے مسواک شام کے وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا تحفہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے۔ فرشتے تو کرتے ہی ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جب کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو جبرائیل کو کہتا ہوں کہ جبرائیل مجھے فلاں بندے سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام آسمان کے بلکہ تمام فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تم سب اس بندے سے محبت کرو۔ تو تمام کے تمام جو ہے فرشتے اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کا چلنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا قرآن پڑھنا، اس کا ذکر کرنا، ہر عادت اور ہر اخلاق اور ہر اطوار سے وہ فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ بندہ تلاوت کرتا ہے تو ان کے ہونٹوں کو وہ فرشتے چومتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوقات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جاندار ہیں، وہ تمام کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والے کہیں جاتے ہیں تو انسان دوڑتے ہیں، لوگ دوڑتے ہیں ان کے پیچھے۔ کہ اللہ کی محبت، اللہ نے اپنی محبت ان سے کی ہے اور پھر محبت کو، محبوبیت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔
سمندر کی مچھلیاں بھی ان سے محبت کرتی ہے. سمندر کی مچھلیاں آپ کسی کے لیے اسی وقت کرتے ہیں جب آپ کو کچھ فائدہ ہے. تو سمندر کی مچھلیاں محبت کرتی ہیں، اس لیے روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. اور تیسرا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے جو ہمیں اور آپ کو، کہ روزانہ جنت کو روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے، میرے صالح بندے جو ہے وہ دنیا کی مشقتوں کو اپنے اوپر سے جھاڑ کر تیرے اندر داخل ہو جائے. یہ تیسری نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی. چوتھی نعمت کہ اس میں سرکش شیاطین جو ہوتے ہیں وہ قید کر دیے جاتے ہیں رمضان میں. اس لیے دیکھا ہوگا کہ جو شراب پینے والے ہیں یا دیگر نشہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اس میں باز آ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. تو یہ شیاطین نہ بھٹکانے کی وجہ سے. بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر بھی تو رمضان کے اندر بہت سے لوگ گناہ کرتے ہیں، تو شیاطین تو قید ہے، پھر وہ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ تو بعض چیزیں جب کسی کے ساتھ رہنے سے اس کی عادت اپنے اندر آ جاتی ہے. ہم 11 مہینے شیاطین کے، شیطان کے بھٹکانے پر بھٹکے، اس کے اثرات کچھ نہ کچھ تو باقی رہیں گے. اس لیے وہ انسان، لیکن گناہوں میں تو بہرحال ہر چیز میں کمی آ جاتی ہے. تو شرکت شیاطین جو ہے وہ قید کر دیے جاتے ہیں. اور پانچواں تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ رمضان کے اخیر میں تمام روزے داروں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ سب سے بڑی نعمت ہے ہمارے اور آپ کے لیے. ہر انسان کی دلی خواہش اور دلی آرزو ہوتی ہے کہ میں دنیا سے جب جاؤں تو گناہوں سے پاک رہوں تاکہ مجھے سزا نہ ملے. یہ ہر انسان کی خواہش، ہر مسلمان کے ایمان والے کی خواہش ہوتی ہے. فرشتوں نے کہا کہ ہمارے الہ کیا وہ شب قدر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، بلکہ اب مجبوری ختم ہو گئی ہے، اب مزدور کو مجبوری مل جانی چاہیے. ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن حضرت عجرہ بن کعب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع میں ہمیں فرمایا تم لوگ حاضر ہو جاؤ، ممبر کے قریب قریب آ جاؤ. فلما حضرنا، جب ہم ممبر کے قریب قریب حاضر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے پہلے درجے پر چڑھے تو فرمایا آمین. ولما عرض درجة ثانية، پھر جب دوسرے درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین. پھر جب تیسرے درجے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین. خطبہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر گئے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آج ہم نے وہ چیز آپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے یا اور کہتے ہوئے سنا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں آپ نے نہیں کیا اور نہ کبھی آپ سے سنا. یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے ہوئے تھے. جب میں پہلے درجے پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا دے. تو میں نے کہا آمین. کہ اس کی زندگی کیا ہے جو اپنی مغفرت نہ کرا دے اس کے مبارک مہینے میں. پھر دوسرے درجے پر میں چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جو جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو، یعنی آپ کا نام لیا جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود و سلام کا نظرانہ پیش نہ کرے. اور تیسرے درجے پر جب چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا دے. تو میں نے کہا آمین. یہ تینوں، ایک تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعائی کافی تھی،
پھر اس پہ تاکید ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کی. فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا دے. مغفرت تب ہوگی جب ہم حلال اور حرام کی تمیز کریں گے، حرام چیزوں سے خود بھی اجتناب کریں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. کہ اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جو ہے ہمارا مال جو ہے وہ اس میں ڈاؤٹ ہے یا پھر حرام کمائی کا ہے، لون کا ہے یا سود کا ہے، اس سے ہم روزہ افطار نہ کرائیں. اس سے تو ہمارا خود روزہ خراب ہوگا اگر اس پیسے سے ہم نے کیا افطار، اور دوسرے جو روزے دار ہیں اس کے روزے بھی مقروض ہوں گے. اس لیے اپنی حلال کمائی سے روزہ افطار کرانا. گزشتہ جمعہ آپ نے سنا کہ ایک کھجور سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ افطار کرانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا پروانہ دے دیتے ہیں. وہ ایک کھجور یا ایک گھونٹ لسی سے بھی. تو حلال کمائی سے ہم کیا کریں؟ اپنے روزے داروں کا اور خود اپنا افطار کریں. تو یہ مغفرت کا پروانہ اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا دے. یہ پورا مہینہ جو ہے ہم اس میں ایک شیڈول بنائیں، نظام الاوقات بنائیں کہ یہ وقت سے یہ وقت تک میرے کو تلاوت کرنا ہے، اور پھر یہ وقت سے یہ وقت میرے کو جاب کرنا ہے، اور جاب پہ رہتے ہوئے ذکر و اذکار کرنا ہے، زبان سے ہی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد شام کے وقت جو دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں، افطاری سے پہلے، سحری کے بعد، اور پھر فجر کے بعد، اور ہر فرض نماز کے بعد، یہ قبولیت کے اوقات ہیں. ان اوقات کو غنیمت سمجھے اور جو چیز مانگے. ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس دن میں، ہر دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. روزے دار کی، رمضان کے اندر روزے دار کی ہر روز ایک نہ ایک دعا ضرور قبول کرتے ہیں. یہ قبول کب کریں گے؟ جب ہمارے اندر اخلاص ہوگا، لگن ہوگی، تڑپ ہوگی کہ کوئی چیز بغیر طلب کے اور بغیر تڑپ کے حاصل نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو کیفیت کو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاہنا، تقویٰ یہاں دل میں ہوتا ہے. وہ چیز دکھنے والی نہیں ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ سے محبت، اللہ کی طرف دوڑنا، یہ تقوی کو بڑھاتا ہے اور اللہ کی محبت کو بڑھاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا اور آپ پر درود نہیں بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس لیے محدثین اور مفسرین اور شرائع احادیث نے لکھا ہے کہ جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو وہاں پر ایک مرتبہ زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا چاہیے، باقی مرتبہ آہستہ اپنے زبانوں سے کریں. بعض احادیث میں مفسرین اور محدثین نے لکھا ہے کہ بہت بڑا، سب سے بڑا بخیل وہ بندہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش نہ کرے. اگر تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر قرآن ہے، اور اس کے بعد بعض محدثین نے کہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ درود شریف کا نذرانہ ہے کہ صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتے رہے. بڑا درود نہیں آیا تو درود الہی تو ہر کسی کو یاد ہے. یا پھر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہم صلی علی محمد، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو چھوٹا درود جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور صلاۃ و سلام نہ بھیجے. اس لیے ہمیں صلاۃ و سلام اور درود پڑھنا چاہیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے. اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تیسرے درجے پر چڑھا یعنی ممبر کے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے بوڑھے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک، اور ان کی خدمت کر کے اپنے کو جنت کا مستحق نہ بنایا.
یا جہنم سے اپنے آپ کو نہ بچا لیا کہ ماں باپ اتنے مشقت سے، پریشانیوں سے اور دن رات ایک کر کے ہمیں پالتے ہیں، ان کی خدمت اور بڑھاپے میں ان کا دماغ تھوڑا کمزور ہو جاتا ہے، لیکن وہ اگر ہمیں کوئی کسی چیز کا حکم دیتے تو ہم سمجھتے ہیں ہم تو جوان ہو گئے، عقل مند ہو گئے، اور ابا کی بات ان کو بھاتی نہیں اور امی کی بات اچھی لگتی نہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ اف تک ان کو مت کہو۔ اگر کسی کام کا، اچھے کام کا تمہیں حکم کرے کہ بیٹے تم موبائل رکھو اور سو جاؤ، اب ماننا ان کی بات فرض ہے، اف تک مت کہو۔ یا دل میں جو ہم کرتے ہیں، یہ جو کرتے ہیں، یہ بھی اف کے درجے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کی عبادت کے بعد خدمت کے جو سب سے بڑے مستحق ہیں اور احسان کے جو سب سے بڑے مستحق ہیں وہ ماں اور باپ ہیں۔ ماں باپ کے درجوں کو ہم پہچاننا ہے، ہم نوجوانوں کو، اور ان کی خدمت بجا لینا ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری جہنم ہے، کہ ان کی خدمت کر کے، ان کی باتوں کو مان کے، ان کی فرما برداری کر کے تم اپنے آپ کو جنت کے مستحق بنا لو، یا پھر تم ان کی نافرمانی کر کے اور ان کی باتوں کو نہ مان کے، ان کو جھڑک کر اور ان سے رشتے ناطے توڑ کے اپنے آپ کو جہنم کو مستحق بنا لو۔ ہما جنتوں کا ونار کا، وہی تمہاری جنت ہے اور وہی تمہاری جہنم ہے۔ ایک جگہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ اگر والد صاحب جنت روز قیامت جنت کے بیچ دروازے پر کھڑے ہو جائے اور فرشتوں سے کہہ دے کہ اس کو داخل مت ہونے دینا، ہماری مجال ہوگی کہ ہم بڑے سے بڑے نیک اعمال کر کے بھی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ ماں باپ کی جو عظمت ہے اور ان کی جو خدمت ہے، ان کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی طرح رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔